آیے مودت کا غلط ترجمہ ہو رہا ہے، غلط ترجمہ ہو رہا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں جی، جس کی تفسیر کو لازمی طور پر میرا خیال میں یہ سرکاری جو ملازم رہے ہیں برادر، ان کو پتہ ہے، میرا خیال میں 17 گریڈ کے بعد یعنی مفت میں جو ہے نا وہ تفہیم القرآن مطالعے کے لیے جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، ایسا ہے نا چودھری صاحب؟ مولانا مودودی کی تفسیر اور تفہیم القرآن وہ مطالعے کے لیے لازمی طور پر دی جاتی ہے۔ ہم مدینہ گئے تھے پتہ نہیں کسی مسجد میں نماز پڑھنے، وہاں مدینہ کی ایک مسجد کی چھوٹی سی لائبریری تھی، چھوٹی تھی، زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 کتابیں تھیں، وہاں بھی مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن موجود تھی جی۔ اس تفہیم القرآن کے اندر ذوی القربا کا غلط ترجمہ کیا انہوں نے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ 3 ترجمے کیے گئے ہیں، ہاں نوٹ کریں ان کو، اتنا کوئی پیچیدہ فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے سب کو۔ 3 ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ کیا گیا ہے اس سے مراد رسول خدا کے تمام رشتہ دار ہیں، قریش، یعنی رسول خدا سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا قل میرے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا، علیہ اس پر یا اس کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ یہ تبلیغ کے مقابلے میں نا، تبلیغ کی اجرت کے طور پر، معاوضے کے طور پر یا صلہ کے طور پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اچھا یہ بھی عربی لغت کا یہ فرق آپ کو معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک اجر ہے، ایک جزا ہے۔ جزا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو لفظ اجر ہے نا وہ ہمیشہ اچھے کام کے ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، برے کام کی سزا کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن جو جزا ہے نا وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزائے خیر جو ہے وہ آپ کسی کو وہ سزا ملنے کی دعا تو نہیں کر رہے نا، ثواب کی دعا کر رہے ہیں۔ تو جو اجر ہے وہ صرف کار خیر کے ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو جزا ہے وہ نیک کام کے ثواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور برے کام کی سزا اور عقاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہیں لوگوں سے کہیں کہ میں تم سے کوئی علیہ تبلیغ رسالت کر کے تم سے کوئی اجر معاوضہ نہیں، مزدوری مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ ایک ترجمہ یہ ہے میرے رشتہ دار، ہاں رشتہ دار کون ہے؟ سب سے قریبی رشتہ دار، ہاں یعنی اولاد کے بعد رسول خدا کے زمانے میں سگے چچا تھے نا، سگے چچا تھے، سگے چچا سے محبت کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں رسول خدا سارے کے سارے رشتہ داروں کے لیے۔ قرآن کے اندر کئی آیات میں قربا سب سے قریبی رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آپ سورہ شورا کی یہ آیت نمبر 23 ہے، ٹائم نکالیں، نیٹ پر موجود ہے، شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مولانا صاحب کے عبارتوں کو نقل کیا ہے اور ناقابل تسخیر دلائل سے ان کو جواب دیا ہے کہ اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ میرے رشتہ دار یعنی قریشیوں کی سے محبت کرو یہ بھی غلط ہے، اور بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ خدا کا قرب حاصل کرو۔ یہ مذہب کے خیز ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرو۔ نہیں بھائی پتہ نہیں کتنے، اچھا پھر انہوں نے جو جرأت کی ہے وہ یہ کہ یہ اصلاً حضرت کے شایان شان نہیں ہیں،
ان حضرت کے شایان شان نہیں ہے، ذوق سلیم بھی اس کے خلاف ہے کہ ان حضرت وہ تبلیغ کر کے مسلمانوں سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت کا جو ہے نا وہ مطالبہ کریں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ابھی میں مفصل تو نہیں وہ دے سکوں گا، البتہ اشارہ ضرور کروں گا۔ میری آپ سے جو ہے نا دستبستہ درخواست ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھیں۔ آپ کے گھر میں تفسیر الکوثر ہوگی، نیٹ پر موجود ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، یہ 23، اس کے اندر انہوں نے جواب دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے بارے میں فرمایا ہے، پالنے والے میری اولاد کے لوگوں کو کہ دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر۔ یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا بعض مومنین کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال۔ اگر یہ اولاد سے محبت کا مطالبہ کرنا یہ کوئی ذوق سلیم کے خلاف ہوتا، نبی کی شان کے خلاف ہوتا، کبھی بھی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا نہ مانگتے۔ بھری پڑی ہیں احادیث کہ جن میں رسول خدا نے اولاد سے محبت کا حکم دیا، خاتون جنت سے محبت کا حکم نہیں دیا، امیر المومنین سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، حسن اور حسین سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیا یہ حدیث شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، خدایا تو گواہ رہنا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کرے۔ کدھر لے کے جائیں گے ان تمام روایات کو؟